ویلکم بیک. ان فوکس ہے اختیار ولی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر. اگر حکومت کوئی تھریٹ فیل نہیں کرتی تحریک انصاف کے کسی احتجاج سے، تو پھر مذاکرات کو اس شرط پر آغاز نہ کرنا کہ یا تو آپ مذاکرات کریں یا پھر آپ مزاحمت کریں. کیونکہ جس دوسری طرف کے اچھے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، جس میں آپ نے بیرسٹر گوہر کا ذکر کیا، ابھی چند روز قبل اڈیالہ کے باہر انہوں نے یہی کہا کہ مذاکرات اور یہ جو ہماری اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. نادیہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بات کو کوئی بھی گارنٹی نہیں کر سکتا. نہ بیرسٹر گوہر صاحب کر پا رہے ہیں، نہ محمود خان اچکزئی صاحب کر پا رہے ہیں. اور بین الاقوامی طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی ملک بھی ان کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ اپنی وہ ریکارڈ ان کا ایسا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی بات سے خود بھی پھر جاتے ہیں. سر گارنٹی کس چیز کی لینی ہے؟ کس چیز کی گارنٹی لینی ہے؟ گارنٹی یہی کہ جو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مجھے یہ بتائیے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو بیٹھی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو اس میں کیا طے ہوا تھا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا نا. تو ہم تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک وہ اعتماد چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی، اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ محمود خان اچکزئی صاحب خود آج کل زمین اور آسمان کے بیچ میں کہیں اٹکے ہوئے ہیں. ان کے پیر زمین پہ نہیں لگ رہے ہیں کہ میں اس بندے کی گارنٹی لوں یا ضمانت لوں یا نہ لوں، کیونکہ وہ تو خود اندر ہیں، وہ جیل میں ہیں. اور میں اگر کوئی بات کروں ان کے ایما پر تو کیا اس کو وہ آنر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ان کو ایک دفعہ ان کی اپنی پارٹی کے چیئرمین، ان کی اپنی پارٹی کے چیئرمین ملاقات تو مجھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد تو بڑی فریکوینٹ ملاقاتیں ان کی ہوتی رہی. نہیں، ابھی حال ہی میں اس مذاکرات کے لیے، اس گارنٹی کے لیے، فیصلے کے لیے، اختیارات کے لیے ظاہر ہے کہ ملنا ضروری ہے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اس دن کہا کہ ہمیں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ملاقات کی وہ بھیک مانگتے ہیں. ملنے دیں گے تو پتہ چل جائے گا. اگر عمران خان منع کرتے ہیں مذاکرات کے لیے دیٹس اٹ، اور کہتے ہیں کہ کریں تو بس پھر the ball is in your court کہ پھر کیجئے. افسوس کی بات یہ ہے نا، بات سے بات نکلتی ہے. یہ وہی عمران خان صاحب ہے اور وہی ثاقب نثار صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو پاناما بینچ نے سزا سنائی تو ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے. پھر کہتے ہیں ان کی پارٹی کی صدارت بھی لے لو. پھر جب پارٹی کے وہ جو ٹکٹ انہوں نے سائن کیے ان سب کو فارغ کر دیا کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے وہ سینٹ کے الیکشن میں. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کی صدارت میں پارٹی کا کوئی اجلاس بھی نہیں ہوگا، وہ پارٹی پہ کوئی انفلوئنس بھی نہیں رکھیں گے، ان کے نام کے ساتھ ان کی خبر بھی نہیں چھپے گی، ان کی ٹی وی پہ ذکر بھی نہیں ہوگا، اور سیاست سے اور سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. آج وہی کچھ وہ بھگت رہے ہیں. یہ فیصلہ بھی انہیں کی حکومت میں آیا تھا اور عمران خان صاحب نے تعریف ہی اس کی بڑی کی تھی. تو اب اس کی یہ ڈیٹیلز ہے، اس پہ میں آپ کو کیا مزید تبصرہ کر کے دوں؟ نہیں تو اس وقت تو عدالت کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ان کی تصویر بھی نہیں آئے گی اور سب کچھ ہوگا. یہاں پر کوئی عدالتی فیصلہ تو نہیں ہے کہ عمران خان کی تصویر نہیں آ سکتی، عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا؟ ہے وہ تو عدالت کا ایک فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کے کیس میں کنوکٹ ہو جاتا ہے تو یہ فیصلہ پھر سب پہ لاگو ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا، دیٹ از فار دا نیشن. لیکن اب 27ویں ترمیم کے بعد، ایک منٹ تھوڑی تصحیح کر لیتے ہیں، 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ کے انڈر، یعنی ویسے تو وہ دے آر ناٹ ماتحت، لیکن ہائی کورٹس کے اوپر ہوں گے، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر ہوں گے، وہ نظیریں بھی وہیں چلیں گی. ورنہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کے بعد وہ ساری چیزیں ہیو بین تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. اب تو وہاں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں کون سا فیصلہ دیا، یہ نظیر تھی، دس از دا جورسپروڈنس، وہ فنش ہو چکا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آخر میں صرف اتنا بتا دیجئے کہ اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے، کیونکہ اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اکنامک پروگریس ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، لہٰذا زرداری صاحب مفاہمت کا کردار ادا کریں، اور یہی ان کی تجویز بھی ہے. اب آپ کے اتحادی بھی یہی فیل کر رہے ہیں کہ اکنامک پروگریس نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی جب تک یہ مذاکرات نہیں ہوتے. آپ لوگ اپنی شرائط بتائیے کہ پھر کیسے ہوں گے یہ؟
नहीं, हम तो चाहते ये हैं कि मुज़ाकरात भी हों और मामलात आगे भी चलें। देखिए हुकूमत वक़्त ही ये चाहती होती है कि कौमी वहदत हो, कौमी यगानगत हो, ये सबकी ज़िम्मेदारी है, मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ से हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, आपने एक स्प्लिट भी देखा होगा कि इनकी जमात की एक पार्टी जो है वो एक ग्रुप कहता है कि हमने मुज़ाकरात करनी नहीं है, दूसरे कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात के अलावा हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है। तो सीधी बात ये है ना कि खुद इनकी तरफ से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की गारंटी वाली बात जो है वो मैं इस वक़्त नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सक रहा, लेकिन उनकी गारंटी की बात अगर हो जाए कि उनकी बात का कौन फिर एतबार करेगा या उसका ज़िम्मेदार होगा, तो शायद मुज़ाकरात जो हैं वो अगले मरहले में दाखिल हो जाएँ और वो यकीनी हो जाए। एक देखिए बात तय है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन 9th में, 9th में पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके अलावा जो बातें डिस्कस होंगी वो हो जाएगी। थैंक इख्तियार यू वली वेरी साहब मच। फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।